لاہور شہر میں دادا دربار کی اذانیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ اصل تاریخ مارچ کی 24 تھی مگر 23 ہو گئی۔ چند ناقابل بیان وجوہات کی بنا پہ یہ وقت تاریخ کی گلکاری کے لیے کئی گھنٹے آگے پیچھے کرنا پڑا۔ واقعات ایک نہیں دو تھے۔ ہر دو واقعات کے تقابل کے لیے تاریخی حوالے میرے سامنے سیدھے اوندے پڑے ہیں۔ قوموں کی تاریخ کو اپنے بیانیہ سے شخصیات یا مخصوص سیاسی ایجنڈے کا اسیر بنانے والوں کی جادوگری ہوتی ہے جو تاریخ کو متنازع بنا دیتی ہے، اور قوموں کے کردار کو بھی، جو نصاب بنتا ہے اور جمہور تاریخ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس سیاسی ایجنڈے کی آنے والے دنوں میں قیمت ادا کرتے ہیں۔ فقط جان کی بازی ہے، چاہے کھلاڑی ہو یا تماش بین، خون سب کا ہی بہتا ہے کہ تاریخ سے کھلواڑ کی سزا تغیراتی ہوتی ہے۔ اس سزا سے وہی جمہور بچ جاتے ہیں جو ماضی میں ہوئے کسی ایسے کھلواڑ کو سمجھ کر اپنی تاریخی بیانیہ کی اصلاح کر لیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پنجاب میں بہار آ چکی تھی، جب دونوں وقت مل رہے تھے، اور دادی جے کور بی بی گھڑا ڈھانپ کر اندر جا رہی تھی تو اچانک اس کے اپنے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ پرکاش کور کی نیند اجڑ گئی تھی اور وہ انسانوں کے حقوق کے لیے لڑتے ابدی نیند سو گئے تھے۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام پر منظور کی گئی تھی، جو مولانا فضل حق نے پیش کی تھی۔ اجلاس رات گئے تک جاری رہا تھا اور قرارداد مقاصد کی منظوری انہی سوگوار لمحات میں ہوئی جب کچھ سال پہلے ہندوستان کی آزادی پسندوں موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ پنجاب سے ہی وہ غدار ملا جس کے حکم سے کڑی کی بڑی سوئی چھوٹی سوئی سے تھوڑا ہی پیچھے تھی، جب ایک ہاتھ ہوا میں لہرایا اور 3 جسم پھندے پر جھول گئے۔ یہ 7:30 کا وقت تھا جب آزادی سولی پر جھول گئی۔ یہ اقبال کا خواب آزادی تھا۔ خطبہ الہ آباد ہو چکا تھا۔ 1930 کا سال پاکستان اور اقبال دونوں حوالوں سے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ دسمبر کی 29 تاریخ کو الہ آباد کے شہر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ قائد اعظم پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق اجلاس کی صدارت علامہ اقبال کو کرنی تھی۔ اسی سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے وہ تاریخ ساز خطبہ صدارت دیا جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خطبے کے حوالے سے یہ بہم پیدا کیا گیا کہ پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر ایک آزاد مسلم ریاست کا ٹھوس اور غیر مبہم خاکہ پیش کیا گیا۔ حالانکہ ذمہ دار اخبار کا ریکارڈ گواہ ہے، جس میں علامہ اقبال کی اگلے روز ہی تردید شائع ہوئی کہ وہ ہندوستان کی تقسیم کی بات نہیں کر رہے، ہندوستان میں اکثریتی مسلم ریاستوں میں ان کے اقتدار کے حق کے حامی ہیں، یعنی اکثریت کے اقتدار کے حامی۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے دوسری گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال کو بھی مدعو کیا۔ کانفرنس کی ابتدا سے ہی کچھ ایسے آثار رونما ہونے شروع ہوئے کہ اقبال بد دل ہو گئے۔ کچھ اجلاسوں میں ایک انداز لا تعلقی کے ساتھ شریک رہے، مگر جب کسی بھی مثبت نتیجے سے بالکل مایوس ہو گئے تو بالآخر 19 نومبر 1932 کو مسلمان وفد سے الگ ہو کر اس کانفرنس سے علانیہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب لندن میں ٹھہرنا بیکار تھا۔ مولانا غلام رسول مہر کو ساتھ لے کر 22 نومبر کی رات روم پہنچے۔ 21 مارچ 1932 کو لاہور میں علامہ اقبال کی زیر صدارت آل انڈیا مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ علامہ اقبال نے خطبہ صدارت پڑھا، جس میں انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس کا ماجرا سنایا، اس زمانے کے اہم سیاسی مسائل کا گہرا جائزہ لیا اور مستقبل کی تعمیر کے امکانات پر نظر ڈالی۔ یہ خطبہ ہر لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اسے نظر انداز کر کے برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کے جوہر کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اصل عدالتی فیصلے میں تاریخ مارچ کی 24 درج تھی۔ جیل کے حکام نے کوشش کی تھی کہ یہ خبر باہر ہرگز نہ پہنچے۔ داتا دربار کی اذانیں مدھم پڑیں تو جیل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ڈیوٹی پہ موجود مجسٹریٹ نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈپٹی نوکری فارغ ہونے سے بچانے کی خاطر قصور کے ایک آنرری جج نواب محمد احمد کو لایا اور اسی نے حکم نامے پر دستخط کیے۔ وقت آنے پر تینوں اپنے پیروں پر گھاٹ گئے۔ ان میں سے ایک نے انگریز سرجن کو مخاطب کر کے کہا، صاحب دیکھ لو، ہندوستان میں لوگ اس طرح موت کو گلے لگاتے ہیں۔ گھڑی کی بڑی سوئی چھوٹی سوئی سے تھوڑا ہی پیچھے تھی جب ایک ہاتھ ہوا میں لہرایا
اور 3 جسم پھندے پہ جھول گئے۔ یہ لائل پور کا بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں راج گرو اور سکھدیو کے جسم تھے۔ رات کی تاریکی میں جیل کی پچھلی دیوار توڑ کر ان زندہ شہیدوں کے مردہ جسموں کو نکالا گیا۔ گنڈا سنگھ والا کے مضافات میں آگ دکھائی گئی اور راکھ ستلج کے پانی میں بہا دی گئی۔ 25 مارچ کو بھگت سنگھ کی پھانسی کی خبر لگی۔ اس دن پہلی بار ہندوستان میں گاندھی مرد آباد کا نعرہ لگا اور پاکستان کے لیے تاریخ مردہ ہو گئی۔ پاکستان بننے کے بعد تاریخ کا بیانیہ بدلنے کی ابتدا ہوئی تو قرارداد مقاصد کی منظوری کی تاریخ 24 مارچ کو 23 مارچ کرنا پڑا، جس کی قیمت اب تک ہم ادا کر رہے ہیں۔ بھگت سنگھ کوئی سولت مرزا تھا، نہ عزیر بلوچ اور نہ ہی فضل اللہ۔ بھگت سنگھ تو جمہور کی آزادی چاہتا تھا، کسی مذہب، نسل، سرمایہ یا جاگیر کی پوجا کرنے والوں سے آزادی جو اپنے مفاد میں خون کا بدلہ لینے کے عادی رہے۔ 24 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یا آزادی پرست کی موت۔ اقبال نے ہندوستان کے اندر رہتے مسلمانوں کی آزادی کا خواب دکھایا تھا، یہاں علیحدگی پسند تھے۔ یہ سوال تاریخ میں حل کیے بغیر ہم آزادی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے کہ ریاستی کیلنڈر پر تاریخیں بدلنے سے حقائق بدلے نہیں جا سکتے اور الٹے قدم سفر سے منزل نہیں ملتی، جیسے کوئی مولوی اقبال کا متبادل نہیں ہو سکتا۔